حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، روح کیا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روح اللہ کا امر ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، کیسا امر؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روح اللہ کی دی گئی اس طاقت کو کہتے ہیں جو انسان کو خود مختار بنائے۔ اس خود مختار روح کو ایک محدود وقت کے لیے اللہ نے آزاد رکھا تاکہ وہ دنیا میں صحیح و غلط کا فرق معلوم کرے۔ روح کو اللہ نے 7 چیزوں سے خلق کیا: ریح، بیا، ہم، جیا، ہیرا اور دیم۔ روح کی غذا ویسے ہے جیسے جسم کی غذا ہے۔ اللہ نے جسم کو زمین سے بنایا، تبھی جسم کی غذا کو مٹی میں پوشیدہ کیا۔ روح کو آسمان میں خلق کیا، تبھی روح کی غذا آسمان میں پوشیدہ کی۔ اور اسی روح کی غذا کو انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو منتخب کیا تاکہ وہ علم انسان کی روح تک پہنچا سکے اور انسان کی روح تازہ اور طاقتور ہو سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا جسم جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، چھوتا ہے، چکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کے پس پشت اللہ کی وہ طاقت ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ جب وہ طاقت جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو جسم پڑے کا پڑا رہتا ہے، لیکن اس میں وہ قوت نہیں رہتی جو پہلے انسان میں موجود تھی۔ تو اس نے کہا، یا علی، روح انسان کے جسم میں کہاں رہتی ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پورا جسم روح کے ماتی حد ہے اور روح دماغ اور دل کے درمیان گردش کرتی ہے۔ پھر اس نے کہا، یا علی، روح کی طاقت کیا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روح کی عظیم طاقتوں میں سے ایک طاقت سوچ اور خیال ہے۔ یاد رکھنا، جہاں جہاں انسان کی سوچ چلی جائے وہاں وہاں انسان کی روح بھی جا سکتی ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے نہ انسان اپنی سوچ پہ حکومت رکھتا ہے اور نہ ہی روح پہ۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر میں اپنی روح پہ حکومت کروں تو میرے پاس کیا طاقت ہوگی؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے روح انسان کو تحفہ بنا کے بھیجا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان گناہ، ظلم، حسد اور نفرت میں اتنا گر چکے ہیں کہ وہ اللہ کے اس تحفے کو نجس کر دیتے ہیں، اور یوں یہ طاقت انسان کے پاس آلودہ ہو جاتی ہے۔ جو انسان کامل بن جاتا ہے اس کی روح پہ اس کا اختیار ہوتا ہے، اس کی سوچ جہاں جہاں تک جاتی ہے کائنات کی ہر خلقت تک اس کا روح بھی پہنچ جاتا ہے، اور یوں یہ کائنات اس کی اور وہ اس کائنات کا بن جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، اپنی روح کو پاس کرنا چاہتا ہوں، اپنے قریب لانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو پانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے وجود کو گناہوں سے روک دو، ظلم سے بچا لو، نفرت سے بچا لو، حسد سے بچا لو، تکبر سے بچا لو۔ جب تم گناہوں کے دلدل سے نکلنا شروع ہو جاؤ گے، اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ دینا اپنا فرض بنا لو گے، تو تمہاری روح کی طاقت تمہارے اختیار میں ہو جائے گی، اور یوں یہ کائنات تمہارے حکم کو ترسے۔